حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اٹھارہ انبیاء کا تذکرہ کیا اور پورے قرآن میں رب العالمین نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان انبیاء کی اقوام کو ذکر کیا، نام اقوام ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو عطا کر دے۔ اور ساتھ ہی رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ پاک باز ہستیاں جن کو انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے، اگر یہ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ عمل تو انسان کر لیتا ہے، نماز ادا کر لیتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو 25 گنا یا 27 گنا، اگر رمضان المبارک ہو تو 700 گنا تک بھی میرے اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ صدقات و خیرات کر دیے، نیکی کر دی، لیکن رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے نیکی کرنے والے، اے نماز پڑھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، اصل تیرا امتحان نیکی کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس نیکی کو سنبھال کر بھی رکھتا ہے یا نہیں، یا اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمت ہے کہ نیکی کر کے اس کو سنبھال کر رکھنا۔ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیے وہ عمل برباد ہو گئے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کر کر کے ان کی پیشانیاں تھک گئیں۔ کتنے ہی ایسے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ نمازیں پڑھ کے ان کے ماتھے میں محراب بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کے معاملات پوچھے جائیں، کہیں وہ دکان میں کم تولنے پر ملوث ہے، کہیں جو اس کی دکان پر ملازم کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ دینے کے معاملات میں ناقص ہے، بازار کے لین دین میں ناقص ہے، نام لکھا ہوا ہے دکان پر فلاں حاجی صاحب، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، اللہ کا گھر کا دیدار کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ جو پیسہ کماتے ہیں غریبوں میں خرچ نہیں کرتے، اپنی دکان، فیکٹری اور مکان پر لگائے ہوئے مزدوروں کی مزدوری جو ہے وہ ٹائم پر ادا نہیں کرتے، پورے نہیں کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ وہ نمازیں، وہ صدقات، وہ خیرات، وہ اللہ کے راستے میں کیے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَحَبِطَ، وہ اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، فرمایا تم نیکی کر کے پھر اس کو بھول جاؤ،
پھر اس کی پیروی نہ کرو، میں نے فلاں انسان کے ساتھ نیکی کی، فلاں انسان کے گھر میں نے پیسے بھیجے، راشن بھیجا، آج وہ کون ہوتا ہے میرے سامنے بولنے والا؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لوگوں اپنے صدقات و خیرات کو سنبھالو، جو تم نے نیکی کر دی ہے اس کو سنبھالو، اس کی اچھی طرح پیروی کرو اور لوگوں کے نیکی کے اعمال میں کام آؤ۔ یہ نہ ہو تمہارے بارے میں بھی رب العالمین لکھ دیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، انہوں نے بے شمار عمل کیے۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے میرے اور آپ کے اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر، رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سب سے پہلا فرمایا شرک۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن کیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی اپنا رہنما بھی چنا ہوا، ایک مٹی کی ڈھیری والا، ایک ٹھیکری والا، ایک درخت والا، ایک بیری کے درخت والا، اس نے اپنا ایک رہنما چنا ہوا ہے، اور وہ رہنما جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تجھے رزق دینے والا میں، تجھے کھلانے والا میں، تجھے پہنانے والا میں، تجھے اولاد دینے والا میں، پھر تو مٹی کے ڈھیر کے سامنے جا کر جھک گیا، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، تو نے لمبی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سارے معاملات تیرے ہیں، لیکن اگر تیرا ایک عمل جس کو شرک کہتے ہیں تو مجھے چھوڑ کر کسی بندے سے مانگ رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی میرے اللہ سے مانگو، وہ کسی مخلوق سے نہ مانگو، اس کا سوال بھی کسی مخلوق سے نہ مانگو، چھ جائے کہ جو اولاد دینے والا میرے اللہ ہے، تم اولاد کا مطالبہ کسی ایسے بابے سے کرو، کسی درخت سے کرو جو خود محتاج ہیں، جو خود کھا پی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بتوں کے گھر میں جاتے ہیں، فرمایا ما لکم لا تنطقون ما لکم لا تاکلون، تم کیوں نہیں بولتے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ آج کا ہمارا معاشرہ بھی انہی کے پاس جا رہا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا، اور کل جا کر اس کے سامنے کہتا ہے اے کرنی دھرنی والے، اے بابا جی میری آپ کے سامنے، آپ کی رب کے سامنے میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان تو پکار تو صحیح، تو پکارتا بعد میں ہے، میرے اللہ کہتے ہیں تو دل میں سوچتا ہے، میں تیری دل کی پکار ہی سن لیتا ہوں۔ فرمایا اگر تیرے اعمال میں شرک جیسی آمیزش آ گئی لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ پاک باز ہستی ہیں انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے اللہ نے مطلع کر دیا ہے، بتا دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی یہ کام سرزد ہو گیا شرک والا، آپ کے اعمال بھی نعوذ باللہ برباد ہو سکتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام سے یہ کام ہو جائے، انبیاء کے اعمال نہیں رہتے، آج ہمارے معاشرے کے اعمال جو ہیں وہ شرک کرنے کے ساتھ کہاں موجود رہ سکتے ہیں، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک سے انسان بچے، پھر انسان مرتد ہونے سے بچے۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرزائیوں کو کیا کہنا چاہیے، غیر مسلم کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے؟ ایسے انسان کو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ مرتد ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے آپ کو کہتا پھرے میں مسلمان ہوں، میں آمدی ہوں۔ آمدی کا مطلب کیا ہے؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ان کو تو احمدی کہنا نہیں چاہیے، یہ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا جو انسان اپنے اعمال سے پھر جاتا ہے، اپنا اسلام چھوڑ جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جو انسان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، شرک، ارتداد، یہ اسلام کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا الریا، فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تم کہیں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیسے اعمال برباد ہوتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی بارگاہ میں 3 افراد جائیں گے۔ ایک اس دنیا میں غریبوں کو دیکھ کر، اللہ کے کاموں کو دیکھ کر فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، اللہ کے راستے میں دیتا تھا، مال خرچ کرتا تھا۔ دوسرا وہ تھا جو قرآن پڑھنے والا تھا، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ تیسرا انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اگر عمل دیکھے جائیں تو بہت بڑے عمل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ رہتا ہے، کان اللہ فی عون العبد، میرے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے! ایک محتاج کی محتاجگی کو دور کر دینا بہت بڑا عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بہت بڑا عمل ہے، کسی بیوہ کی بیمار پرسی کر دینا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا بہت بڑا عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں انا بکافل الیتیم کہاتین، لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا کسی یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، فرمایا میں تمہارے اوپر ریا سے ڈرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سخی آئے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے آئے گا، یہ جہاد کرنے والے آئے گا، میدان کارزار میں کفار سے لڑنے والا آئے گا۔ میرے اللہ پوچھیں گے ہاں سخی تو کیا لے کر آیا؟ یہ سخاوت کرنے والا کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، اللہ میں نے تیرے راہ میں قرآن کی تلاوت کی، اللہ میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ سخی کہے گا اللہ بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، اللہ مسجدیں بنوائی، مدارس بنائے، رائے فی سبیل اللہ میں درخت لگوائے، بے شمار ایسے کام کیے، لیکن میرے اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے وقت سے بچا لے جب رب العالمین کہیں کذبتا، اے سخی تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے بے شمار نیکی کے کام کیے، بے شمار لوگوں کو کھانا کھلایا، بے شمار یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا، لیکن کذبتا تو جھوٹا ہے۔ وہ پوچھے گا یا اللہ میں نے یہ کام کیے، میرے اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے بے شمار کام کیے لیکن تیری نیت یہ تھی، تیرے دل کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ میں بازار میں چلتا ہوں، جس سخی کو میں نے، جس غریب کو میں نے مال دیا، اس کی غربت کے ایام میں نے اس کے گھر میں راشن بھیجا، وہ مجھے جھک کر سلام کرے کہ یہ سخی جا رہا ہے، یہ مالدار جا رہا ہے، کہ یہ مجھے سلام کرے، یہ مجھے سخی کہے، میرے اللہ کہتے ہیں کذبتا، تو نے میری رضا کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو نے تو اپنی چودراہٹ کے لیے خرچ کیا ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ حبط عنہم ما کانوا یعملون، اس سخی کے بیچارے کے سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ اب یہ قاری قرآن آئے گا،
तिलावत करने वाला, इमामत करने वाला, लोगों के बच्चों को पढ़ाने वाला, महफिलों में, जलसों में किरात पुरसोज आवाज़ में तिलावत करने वाला, लोगों को अपनी इल्हाम शुदा अल्फाज में जो गर्विदा करने वाला आएगा। मेरे अल्लाह पूछेंगे, हाँ कारी कुरान कैसे आना हुआ? ये कारी कुरान कहेगा, अल्लाह मैं दुनिया में नमाजें पढ़ाता था, लोगों के बच्चों को पढ़ाता था, अल्लाह महफिलों में तिलावतें करता था, अल्लाह बेशुमार नेकी के कामों में मैं जाता था, अल्लाह जहां मेरी ज़रूरत पड़ी लोग मुझे बुलाते थे मैं जाता था। मेरे अल्लाह इरशाद फरमाएंगे कज़ब था, तो नमाजें पढ़ाता था, आवाज़ अच्छी निकालता था, तुझे मैंने आवाज़ अच्छी दी थी, पुरसोज आवाज़ में तू तिलावत करता था, तेरे दिल का ख्याल ये था, तेरे दिल में ये आ गया था कि मुझे लोग कारी कुरान कहें, बड़ा आलिम कहें, क्या बात है जी, आज तो इसने तिलावत की है, तेरे दिल में ये ख्याल आ गया था। आका फरमाते इन्ना अखाफु अलैकुम, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ये डरता हूँ। फरमाया अर्रिया, ये रिया से डरता हूँ। है कारी कुरान, तेरे दिल में ये ख्याल आया था, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कर रहा हूँ, तेरे दिल में ये आवाज़, ये ख्याल आया कि लोग मुझे कारी कुरान कहें कि कितना अच्छा कुरान पढ़ने वाला है। एक तो वैसे लोग किसी की तारीफ़ कर दें कि माशाल्लाह कितना प्यारा कारी है, कितनी प्यारी आवाज़ में अजान देता है, वो अलग बात है, लेकिन अजान देने वाला, किरात करने वाला, उसके दिल में ये नमाज पढ़ाते हुए ख्याल आ जाए कि मुझे लोग सुनने वाले, इस नीयत से मैं तिलावत कर रहा हूँ, अच्छी तिलावत कर रहा हूँ, लोग मुझे कहें कि माशाल्लाह कारी साहब कितनी प्यारी अच्छी तिलावत की है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूने तो अपनी शोहरत के लिए तिलावत की थी, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अब ये बेचारा पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ाने वाला, सिर्फ क्या है, दिल में ये ख्याल आया कि लोग मुझे अच्छा कहें। अल्लाह कहते हैं तूने मेरी रज़ा नहीं देखी, तूने लोगों को देखा कि लोग मुझे अच्छा कहें। लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। हालांकि मेरे अल्लाह इस अच्छा कहने की कितनी कदर करते हैं। अगर मेरे दिल में ये ख्याल ना हो कि लोग मुझे अच्छा कहें, लेकिन मेरे आमाल ऐसे हों कि जब मेरा जनाजा जा रहा हो लोग मुझे कहें कि यार ये बंदा अच्छा था, जनाजा मेरा जा रहा है, ये बंदा अच्छा था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी जाते हुए जनाजे की लोग गवाही दे दें ये बंदा अच्छा था, मेरे अल्लाह उसको सारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नत का वारिस बना देते हैं। लोग कहें, हाँ अगर मेरी नीयत आ गई कि मैं ये काम करूं किसी के दिखलावे के लिए करूं, मैं ये मस्जिद बनाऊं किसी के दिखलावे के लिए बनाऊं, मैं नमाजें पढ़ाऊं किसी के दिखलावे के लिए पढ़ाऊं, मैं लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाऊं किसी के दिखलावे के लिए पढ़ाऊं, अल्लाह की रज़ा ख़त्म हो गई, मेरे अल्लाह क़यामत के दिन कहेंगे कारी कुरान कज़्ज़बता, तूने झूठ बोला है। लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अमल बर्बाद हो गए, ज़ाया हो गया अमल। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह तीसरा बंदा मैदान कारज़ार में जिहाद करने वाला। अब जिहाद जैसा अमल जो है, आका फरमाते हैं जिहाद जैसा अजीम अमल कि जब जिहाद में इंसान जाता है, दुश्मन के सामने लड़ता है, उसमें ज़ख्मों की मेरे अल्लाह कितनी कदर करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 कतरे ऐसे हैं ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, मेरे अल्लाह पहले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। उनमें से एक कतरा जो है वो शहादत का है, शहीद के खून का है। इतना अजीम अमल, लेकिन ये शहीद जो है जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में गया, अल्लाह पूछेंगे, हाँ शहीद तू क्या लेकर आया? ये शहीद कहेगा, अल्लाह मैंने तेरे नाम पे जिहाद किया, मैंने तेरा कलिमतुल्लाह, अल्लाह तेरा कलमा बुलंद करने के लिए मैंने जिहाद किया। रब्बुल आलमीन कहेंगे, ए मुजाहिद, ए जिहाद करने वाले, ए शहीद होने वाले, कज़्ज़बता, तूने झूठ बोला, तेरी नीयत में ये था कि लोग मुझे बहादुर कहें। मैदान जंग में मैं लड़ रहा हूँ, अपने जोर दिखा रहा हूँ, तेरी नीयत ये हो गई थी, मेरी रज़ा ख़त्म हो गई कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भूखे को खाना खिला रहा हूँ। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता,
सफ़ी ने भी झूठ बोला, कुरान पढ़ने वाले ने भी झूठ बोला, ये मैदान में जाने वाले ने भी झूठ बोला। फरमाया लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, इनके अमाल बर्बाद हो गए। लिहाजा कोई भी काम अगर हम दुनिया में करते हैं, किसी मोहताज की मोहताजी को दूर करते हैं, आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अगर ये किसी की मोहताजी को दूर करने वाला किस अंदाज में मोहताजी को दूर कर रहे हैं, अगर इसका दायां हाथ दे रहा है, बाएं को पता भी नहीं चलता कि दाएं ने क्या दिया है। आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मेरे अल्लाह ऐसे बंदे को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। इतना अजीम अमल, लेकिन जब जहन में आ जाए, दिखलावा आ जाए कि मैं लोगों को पैकेट बनाकर दूं, मैं लोगों की मोहताजी को दूर करूं, लोग मुझे सखी कहेंगे। अल्लाह कहते हैं लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, क़यामत का दिन होगा, ऐसी सखावत किसी काम की नहीं, ऐसा कुरान पढ़ना किसी काम का नहीं, ऐसा मैदान जंग में लड़ना काफिर से किसी काम का नहीं, जहां अल्लाह की रज़ा ख़त्म हो जाए, लोगों की रज़ा आ जाए, लोगों की नज़र आ जाए। जो भी काम हो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। अमाल बर्बाद क्यों होते हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है, आका फरमाते हैं इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात लहू। बेशुमार मुकामात पर ये हदीस बयान भी हुई, हर मस्जिद में हर खतीब, हर आलिम ये हदीस बयान भी करता है। लोगों, इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात लहू, अगर नमाज खड़ी हो जाए उसके बाद कोई नमाज नहीं होती। लेकिन हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, जब फजर की नमाज खड़ी हो, पीछे लोग सुनते अदा कर रहे होते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फला सलात लहू, तू नमाज पढ़ता रहे, तेरी नमाज है। लहबित अन्हुम, तू 2 मिनट में पढ़, 5 मिनट में पढ़, जब जमात खड़ी होगी तेरी पीछे नमाज नहीं होगी। लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तू सुनते अदा करता रहे, तेरी सुनते जो है वो किसी काम की नहीं। जब फर्ज़ नमाज खड़ी हो, इमाम कह दे अल्लाहु अकबर, जो पीछे खड़ा है वो अपनी नमाज फौरन सलाम फेर दे, इमाम के साथ मिल जाए। क्यों? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लहबित अन्हुम मा कानू यामलून इज़ा उक़ीमत सलाह फला सलात लहू, जब नमाज खड़ी हो जाए फिर उसके बाद कोई नमाज नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक बंदा आया, आकर नमाज अदा की। अब उसने जल्दी जल्दी नमाज अदा कर दी। आका ने बुलाया, फरमाया इधर आओ, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। आज हमारे मुआशरे में भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे का रुकू और सजदे में इत्मीनान नहीं है, फला सलात अलैहि, उसकी नमाज नहीं है। आज हमारी जो नमाजें होती हैं वो इतनी जल्दी होती है। आपने देखा होगा किसी पठान को, पठान सारे नमाज तो सारे पढ़ते हैं, चाहे कोई गैर कानूनी धंधा करने वाला हो या कानूनी धंधा करने वाला हो, चाहे कोई चरस बेचने वाला हो, पाउडर बेचने वाला हो, शराब बेचने वाला हो, दुकान बंद करके नमाज उसने लाजमी पढ़नी है, लेकिन पढ़ेगा 4 रकअतें 1 मिनट में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फला सलात लहू, नमाज इत्मीनान के साथ पढ़ो, वरना ये ना हो ये नमाज ही कह दे ए नमाजी, ए पढ़ने वाले, अल्लाह तेरी नमाज को कबूल ना करे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसी नमाज मुंह पर मार दी जाएगी जिस नमाज में इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने वाला। फरमाया ऐसी नमाज जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ऐ मेरे सहाबी जा, अभी तूने नमाज नहीं पढ़ी। 1 मरतबा, 2 मरतबा, हर मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा अभी तूने नमाज नहीं पढ़ी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नमाज सिखला दीजिए।
لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ نماز میں رکوع کر اطمینان کے ساتھ کر، رکوع سے کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، حتی ترجع العظام فی موضع، یہاں تک کہ تیری ساری ہڈیاں اپنی جگہ میں پہنچ جائے۔ جب انسان رکوع سے، ہمارے ہاں تو نماز پڑھتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں ماشاءاللہ سجدے سے جب رکوع سے اٹھتے ہیں سر سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے، فوراً سجدے میں۔ آقا فرماتے ہیں ایسی نماز نہیں ہوگی۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ٹائم بھی نکالا، وضو بھی کیا، مسجد میں بھی آیا، اللہ کی رضا کے لیے آیا، لیکن کیا ہے سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، رکوع بھی صحیح نہیں ہے، نماز میں اطمینان بھی نہیں ہے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس کی وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک بندہ العبد العابق حتی یرجع، بھگوڑا غلام، پہلے غلام ہوتے تھے، آج کل کے دور میں یہ کر لیں کہ اگر کسی کی دکان پر کوئی ملازم لگا ہوا ہے، وہ اس کا فرما بردار ہے، کام کاج کر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، لین دین ہے، آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ چھوڑ کر چلا گیا، بھاگ گیا، آقا کو چھوڑ کر چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وَامْرَأَةٌ وَبَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت وہ رات گزارے، اس کا خامد اس سے ناراض ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاۃ، ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں میرے اللہ نے بہت خیال رکھا ہے، خامن کو بھی سمجھایا ہے، جب تو کھائے جیسا کھائے اپنی بیوی کو کھلا، جیسا پہنے اپنی بیوی کو پہنا، ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پر تھپڑ نہ مار، ولا تقبی، اس کو برا بلا نہ کہے، ولا تہجر الا فی البیت، اس کو گھر سے دھکے مار کر باہر نہ نکال۔ میرے اللہ نے شریعت میں جو قانون نکالے ہیں مرد اور عورت کے، بیوی اور خامن کے قانون ہیں، وہ بہت خیال رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی عورت جس کا خامن وہ ایک رات گزار دے، آج وہ بچیوں والے جن کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، ماں باپ نے بٹھائی ہوئی ہیں ناراض کر کے، ان کے سوال ہے ہاتھ باندھ کر اپنی بچیوں کو اس کے خامد کے گھر چھوڑ دو، بچی کو سمجھایا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معاملات میں آقا علیہ السلام آئے فاطمہ کے گھر، فرمایا فاطمہ بی بی بتاؤ علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے اور علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام علی کے پاس گئے، فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ نہیں کہا اٹھو بیٹی میرے ساتھ آؤ میرے گھر چلو، نہیں، آقا نے زوجیت کے بہت سارے خیال رکھے ہیں، علی کو سمجھایا، بیٹی کو سمجھایا، یہ تمہارا گھر ہے، مرنا جینا تمہارا یہاں ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت جس کا خامد ایک رات کے لیے اس سے ناراض ہو جائے، یہاں تو پتہ ہی نہیں مہینے گزر جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سلجھانے والا کوئی نہیں ہے، آگ لگانے والے بہت مل جائیں گے، وہ تو تمہیں ایسے کہتا ہے، وہ خاندان والے ایسے ہیں۔ خدا کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی کے لیے تم جھوٹ بول دو، دو گھرانوں کو ملانے کے لیے آپس میں جھوٹ بول دو، جھوٹ بولنے سے آقا فرماتے ہیں اگر تم ناجائز جھوٹ بولو گے 1 میل رحمت کا فرشتہ دور چلا جائے گا۔ اگر کسی میاں بیوی کو ملانے کے لیے، 2 خاندانوں کو آپس میں ملانے کے لیے تم جھوٹ بول دو، میرے اللہ عرش سے مسکرا دیں گے، میرے اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے کہ انہوں نے میاں بیوی کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ آقا نے فرمایا ایسا جھوٹ نہیں ہے، میرے اللہ مسکرا دیتے ہیں آسمان پر۔ فرمایا ایسی عورت باتت وزوجها علیها ساخط، جس کا خامد ناراض ہو وہ نماز پڑھتے رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو جائے پھر اس کی نماز قبول ہوگی۔ وَإِمَامٌ قَوْمٌ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا امام
جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے، بد کردار سے اس کی نمازی اس سے نفرت کرتے ہوں، ایسے امام کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے اعمال سے بچیے، نیکی کریے، ضرور کریے، اور نیکی کی ترغیب دیجیے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائی کو، لیکن نیکی کو سنبھال کر رکھیے، اس کی پھر پیروی ایسے کیجیے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ہمارے اعمال جو ہے برباد ہونے سے بچائے، اللہ ہمارے اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔